बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि बहुत ही बड़ी खबर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई खबर नहीं आई। ये बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने हंगामी तौर पर, यानी आज हंगामी तौर पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ और जिसमें यह फैसला किया गया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को प्रमोट करके फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया। नाज़रीन, ये फील्ड मार्शल का ओहदा होता क्या है? फील्ड मार्शल क्यों आर्मी चीफ ने अपने आप को खुद बनवाया? आपको पता है, बनवाया तो उन्होंने खुद ही है। क्यों बनवाया है और इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है, वो डिटेल आपके सामने रखते हैं। और अडियाला जेल में इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है आज, सलमान अकरम राजा साहब की तकरीबन 8 हफ्ते के बाद उनकी मुलाकात हुई है और इस वक्त तक जो इमरान खान का पैगाम सामने आया है, उस पैगाम के अंदर उस खबर की तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब से जो पाक भारत जंग के दौरान एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल की मुलाकात हुई थी, वो आज कन्फर्म हुई है कि वाकई मुलाकात हुई है। और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि आर्मी और इमरान खान के दरमियान एक वाज़ेह तौर पर सीज़ फायर की कैफियत लग रही है। बड़ा अजीब व गरीब किस्म का इमरान खान साहब का बयान है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, नादरीन, ये मैं एक अखबार की खबर आपके सामने रख रहा हूँ 1959 की, 27 अक्टूबर 1959 की खबर है कि फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान 27 अक्टूबर 1959 इनकलाब की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद अयूब खान को फील्ड मार्शल का ओहदा तफवीज़ कर दिया। नादरीन, पहले फील्ड मार्शल तो भले थे अयूब खान, और वो क्योंकि खुद ही अपने आप को उन्होंने बनाया था और ना ही कोई 1958 में वो आए थे, 1959 में वो बन गए थे। कोई जंग भी नहीं हो रही थी, कोई बड़ा जंगी कारनामा भी नहीं था, लेकिन वो बन गए थे। और वो आपको बना ही है कि वो सियासी अपनी जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि फ़ौज ने 1947 से पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उसको अपनाया और फिर वो 11 साल तक पाकिस्तान के ऊपर रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो अपना इक़्तिदार जो है जनरल याह्या खान को देकर चले गए थे। इलेक्शन नहीं करवाया था, उनका काम था कि इलेक्शन करवाते, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था। याह्या खान ने इलेक्शन करवाया और फिर याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों ने मिलकर, जो शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश के जो बानी हैं, उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया था और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। अब नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल बने हैं। सबसे पहले मैं उनका पैगाम जो DGSPR ने ट्वीट किया है, ISPR की तरफ से ट्वीट जो है वो आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल मिलिट्री शोधा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। ये कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। इनका मजीद कहना है कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। कौम का शुक्रिया। नाज़रीन, यानी यूं ही अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ISPR ने उनको फील्ड मार्शल लिख दिया, फील्ड मार्शल ने लिख दिया। अब नाज़रीन, होने क्या जा रहा है? नाज़रीन, पहली बात, फील्ड मार्शल का जो ओहदा होता है वो ताहयात होता है, यानी अब आर्मी चीफ अगर खुद अपने ओहदे से अलग हो जाए तो ठीक है, वरना उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरा, आर्मी चीफ को हटाने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है, लेकिन फील्ड मार्शल को हटाने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। समझ आ गई आपको बात? फील्ड मार्शल को हटाने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। उसके बाद फील्ड मार्शल जो होता है, आम तौर पर जो हमारे आर्मी के चीफ होते हैं, जिसमें एयर चीफ है, नेवी का चीफ है और मिलिट्री का चीफ होता है, ये 4 स्टार जनरल होते हैं और इनका रैंक, इनका ओहदा, इनके मराद सब बराबर होते हैं। और पूरी जो फौज होती है जंग के दौरान जो उसको कंट्रोल करता है वो चीफ ऑफ जो जॉइंट स्टाफ होता है, जिसमें अब सायर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, वो होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने के बाद उनका जो कंट्रोल है वो नेवी पर भी है, वो एयरफोर्स पर भी है और वो पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी है। यानी इस वक्त
پہلے ایئر فورس جو کارروائی کرتی ہے وہ ہدایات لیتی ہے ایئر فورس چیف سے، یا جنگ کے دوران پھر جو چیف آف یعنی جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتا ہے وہ اس کو دیتا ہے ہدایات۔ لیکن اب جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب تینوں افواج کے سربراہ بن گئے ہیں، وہ تینوں افواج کے سینئر ہیں، تمام افسران ان سے ہدایت لیں گے۔ نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیوی، فضائیہ ان کے اندر اور پاکستان کی جو بڑی فوج ہے، ملٹری ہے، یعنی اس کے اندر جتنی بھی ترقیاں ہوں گی، تعیناتیاں ہوں گی، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی مرضی سے ہوں گی۔ نمبر 2 یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اب ایئر فورس بھی، نیوی بھی، سب کچھ ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ اب اس کو بھی وہ اگر چاہیں تو اپنے پولیٹیکل پرپز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بھی کسی پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین سوال اگلا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، اب کیونکہ سارا اختیار جو ہے وہ آ گیا آرمی چیف کے پاس، سوال یہ ہے کہ اب یہ جو اختیار انہیں دیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اور پھر نون لیگ کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ انہوں نے جناب یہ فوراً سے پہلے یہ اجلاس بلا کے اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ نمبر 1 یہ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے، وہ خبر بھی آپ لے لیں پہلے، کہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں، ایئر چیف جو ہیں اس وقت کے جو ایئر چیف ہیں، جو جن کا نام ہے ظہیر بابر سدھو صاحب، یہ پہلے بھی ایکسٹینشن پر تھے اور اب بھی ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا جب وہ ریٹائر ہوں گے تو انہیں ایک اور ایکسٹینشن دی جائے گی، یعنی آرمی چیف کو تو ایکسٹینشن دی جاتی لیکن ایئر چیف کو بھی 2 ایکسٹینشن دی جائیں گے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ نمبر 1 کیا یہ ضروری تھا؟ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ آرمی کے اندر ایک سے ایک افسر جو ہے وہ بڑا ہے، قابل ہے، دیانتدار ہے، کام کرنے والا ہے، تو پھر کیوں ایک ہی آرمی چیف کو رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر کیا ایئر چیف جو ہیں وہ انہی کو رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا دوسرے قابل افسران موجود نہیں ہیں؟ تو یہ لگتا ہے کہ کچھ صاف ظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی مقاصد ہی ہیں، اور اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہی ایک نوکری جو ہے، یعنی جو ہمارا آرمی چیف کا ایک عہدہ ہے، اسی نے ہی یعنی اسی کی خاطر ہی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی، آئین اور قانون کو روندا بھی گیا، لیکن کوئی بھی آرمی چیف ابھی تک کی تاریخ میں جو بھی آیا ہے وہ ریٹائر نہیں ہونے چاہتا، یہ بھی اب واضح ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب بات یہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ کو کیا پڑی تھی کہ یکدم ہی جناب انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا، اب آرمی چیف تو تاحیات بن گئے۔ نمبر 1 آرمی چیف کو بھی یہ خطرہ تھا کہ نواز شریف صاحب اور ہو سکتا ہے انہیں ایکسٹینشن نہ دے آگے، یا کہ شہباز شریف کو مجبور کرنے کے وزیر اعظم کا اختیار ہے، اگر نوٹیفکیشن ہو جاتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اب انہوں نے اپنی جگہ پکی کر لیا، وزیر اعظم کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 دنوں سے جنگ کے دوران جو ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو جناب عمران خان کی صلح ہو رہی ہے، نون لیگ پر پریشر پڑا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کل فیصل واڈا صاحب آئے اور انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا نواز شریف صاحب کو کہ یہ خاموش رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ٹک ٹاکر قرار دیا کہ اگر ٹک ٹاک میں ان کا مقابلہ ہو تو یہ بڑے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یعنی اتنا رگڑا فیصل واڈا صاحب نے لگایا اور صحافیوں نے جو رگڑا لگایا، اس کے بعد نون لیگ اور پھر فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جنگ کے دوران مجرمانہ خاموشی اختیار کی نواز شریف صاحب نے، تو اب نون لیگ کو یہ بات لگ گئی کہ کہیں یہ تو کام اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر پریشر دیا کہ جناب آپ کی تو حکومت جانے والی ہے، عمران خان سے صلح ہونے والی ہے۔ اب نون لیگ ڈر گئی، نون لیگ گھبرا گئی، نون لیگ پریشانیوں میں گر گئی، تو جناب نون لیگ جا کے گری کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ انہیں کہا گیا کہ آپ فیلڈ مارشل بنا لیں، تو انہوں نے کہا جی سر ہم ٹھیک ہے۔ اچھا اب فیلڈ مارشل انہوں نے بنا لیا، نون لیگ نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے ہیں اور آخری کوشش بھی کر لی اپنی حکومت بچانے کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ہونے کے بعد کیا حکومت ان کی بچتی ہے، کیونکہ جس کو بھی جس نے ایکسٹینشن دی ہے یا اگلا عہدہ دیا ہے وہ بچا تو نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اس سے بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور یہ ہے وجہ نون لیگ کی جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر دیا گیا تھا پچھلے چند دنوں میں۔ اب ناظرین آخر میں عمران خان صاحب کا پیغام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پیغام سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حالات ٹھیک ہے۔ اچھا عمران خان صاحب کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب اور زبیر علی خان صاحب اور جو اور بھی کئی صحافی ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا آج پیغام آیا سلمان اکرم راجہ صاحب
کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے جو پیغام دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں اتحاد کا وقت ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ جملہ پہ غور کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں اتحاد کا وقت ہے، فوج کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، فوج بھی میری، عوام بھی میری، ملک بھی میرا۔ عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ہم ملک، فوج اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی اعلان ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کے حوالے سے آج ہمیں، یعنی عمران خان صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی احتجاجی تحریک کے حوالے سے، کسی قسم کا فائنل جو حتمی اعلان ہے وہ ہم نہیں کر سکے۔ یعنی اب یہ تو پچھلے دنوں سے خبریں گرم تھی کہ پی ٹی آئی اب یوں ہی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو جناب فوراً ہی احتجاج کا اعلان ہوگا۔ تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ 6 مئی کو جو کہا جا رہا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی ملٹری افیسر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کیٹیگوریکلی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو عمران خان تردید کر دیتے، تو تردید انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کہا میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جیسا کہ جنرل باجوہ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو ماریہ میمن صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، ماریہ میمن نے پوچھا تھا کہ جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سچ ابھی بول نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں، تو انہوں نے اس وقت بھی کلیئر بات نہیں بتائی تھی۔ تو آج کا پیغام بھی واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ چل رہا ہے، اور وہ اس لیے بھی چل رہا ہے کہ آج فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے کے بعد اب مکمل طور پر کنٹرول تو ہو چکا ہے پوری لائف کے لیے، اور یہ 20 سالہ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔